السلام علیکم۔ ریٹائرڈ جنرل جاوید قمر باجوہ نے کہا ہے کہ پاکستان کے ٹینک زنگ آلود ہیں، ہمارے طیارے ناکارہ ہو گئے ہیں، ہمارے پاس پیٹرول خریدنے کے بھی پیسے نہیں ہیں، ہم بھارت سے جنگ نہیں کر سکتے، ہم کشمیر حاصل نہیں کر سکتے۔ وہ مودی کو پاکستان بلانا چاہتے تھے، نوبل کا امن پرائز حاصل کرنا چاہتے تھے، اور ساری کارروائی کو انہوں نے وزیر اعظم عمران خان سے چھپائے رکھا۔ عمران خان کو جب یہ خبر پہنچی تو ان دونوں کے درمیان میں جو ہے وہ رفت پیدا ہوئی جو آج تک قائم ہے۔ دیکھیے، وقت آ گیا ہے کہ اب اس بات کو سیریس لیا جائے۔ پاکستان کے ساتھ جب بھی کوئی غداری کرے، چاہے وہ پولیٹیشین ہو یا جرنل ہو، اس کے خلاف ہمیں اٹھ کے آواز اٹھانی چاہیے۔ اگر آپ کو پاکستان سے محبت ہے تو ایسے لوگوں کو ناکارہ بنا کر باہر نکالیے۔ پاکستان کے ٹینکس کو کیسے زنگ لگ سکتا ہے یار؟ ہم تو دنیا میں الخالد کے نام سے سب سے زیادہ مقبول ٹینک ہم نے بنایا ہے۔ ہم تو اپنے فائٹر پلین بناتے ہیں چائنا کے ساتھ مل کر، ہم ایٹمی میزائل ٹیکنالوجی رکھتے ہیں، ہم ایٹم بم بنانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ہم نے پوری مڈل ایسٹ کو ایئر لائن بنانے اور چلانے کے ڈھنگ سکھایا۔ یورپ کے ممالک کو بھی بینکنگ میں ہم نے مدد دی۔ ہمارے ہاں آپ کیمسٹری میں، فزکس میں ماسٹر کی ڈگری حاصل کر سکتے ہیں پاکستان میں۔ قانون کی اعلیٰ ڈگری آپ پاکستان میں حاصل کر سکتے ہیں۔ ہمارے پاس صلاحیتیں، ہمارے پاس 4 موسم اور 5 دریا، ہمارے پاس سونے کی کانیں، کوئلے کی کانیں، نمک کی کانیں، ہمارے پاس کتنے وسائل ہیں جس کو کھا رہے ہیں مل کے لوٹ کے کون؟ نون لیگ، پیپلز پارٹی، ملا جی، سیاسی مافیاز اور جرنیل۔ یہ کبھی فور فرنٹ پہ آ کے حکومت کرتے تھے، اب یہ پیچھے سے حکومت کرتے ہیں۔ اب یہ زمینیں، یہ ریل اسٹیٹ بزنس میں آ گئے ہیں، یہ پاکستان کو بہت نقصان پہنچا رہے ہیں۔ اب عہد کیجئے کہ انف از انف، اب 71 کا سانیہ نہیں دہرانے دیں گے۔ قوم نے اگر ضرورت ریئیکٹ کیا ہوتا، ان کو شرمندہ کیا ہوتا تو آج یہ حالات نہیں ہوتے۔ آج باجوہ نے ہمارے سروں پہ لا کے ان کو بٹھایا حکومت کرنے کے لیے جو ضمانت پہ باہر تھے، اور ان ضمانت پہ باہر ملزمان نے بیٹھ کے نیب کی عدالت کے اختیارات جو ہے ان کو ریسٹرکچر کیا۔ یار اتنی بڑی تباہی اور ہم دیکھتے رہیں، ایسا نہ کیجیے۔ پاکستان کی خاطر اٹھیے۔ اگر میری سوچ آپ کی سوچ سے ملتی ہے، اس کو شیئر کیجیے اور اپنے خیالات سے نوازیے۔